أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. سورۃ المائدہ آیت نمبر 42 اور 43۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں مدینہ اور اس کے اطراف میں رہنے والے یہودیوں کی کچھ حالتیں اور کیفیتیں بیان فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر الگ الگ انبیاء مبعوث فرمائے، کتابیں نازل فرمائی، مگر وہ اپنے انبیاء کی نافرمانی کرتے رہے، کتابوں پر ایمان نہیں لائے۔ بعض مرتبہ انہوں نے انبیاء علیہم السلام کو قتل بھی کر دیا، اور جب آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو جہاں مشرکین عرب یہ ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ انہیں سمجھ آئی، حقیقت کا علم ہوا، تو وہ سب کے سب مسلمان ہونے لگے۔ مکہ کے افراد جو ایک زمانے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہے، جنگیں کرتے رہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہدایت دے دی اور انہیں اس بات کا علم ہو گیا کہ ہمارے درمیان کہ یہ شخص محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں اللہ کے نبی ہیں اور وہ ہمارے خیرخواہ ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، تو مکہ کے تمام افراد اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو مکہ مسلمان ہو رہا تھا، طائف مسلمان ہو رہا تھا، مدینہ کے تمام مشرکین مسلمان ہو رہے تھے، مکہ اور مدینہ کے اطراف میں رہنے والے مشرکین مسلمان ہو رہے تھے، لیکن وہاں جو یہودی رہتے تھے وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے، جبکہ یہودیوں نے وہ ساری چیزیں دیکھی تھی جو مشرکین نے دیکھا تھا، وہ ساری چیزیں سنتے تھے جو مشرکین سنتے تھے۔ مشرکین لڑائی کرتے ہوئے، جنگ کرتے ہوئے پھر اسلام قبول کر لیتے ہیں، لیکن یہودی یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ انہیں ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد رہا، اور وہ ساری زندگی یہی چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں آنے کی وجہ سے ان کی معیشت تباہ ہو گئی۔ ان کا جو کاروبار تھا، سودی کاروبار، کہ جس کے ذریعے وہ مدینے والوں کو سود دے کر اپنی دولت بناتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ سودی کاروبار بند ہو گیا۔ جو رشوت کا بازار تھا وہ بند ہو گیا، دھوکے کی جو تجارتیں تھیں وہ بند ہو گئی، تو اس سے یہودیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تکلیف ہونے لگی۔ تو بعض مرتبہ جب ان کے درمیان کوئی حادثے، کوئی واقعات پیش آتے تھے تو وہ ایسی صورت میں اس میں بھی بے انصافی ہوتی تھی۔ جس قوم میں اگر انصاف نہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ بھید بھاؤ ہو، تو ایسی صورت میں وہ قوم کے اندر بھی امن صحیح باقی نہیں رہ سکتا۔ تو یہود کے درمیان کچھ ایسے حادثات پیش آئے جن حادثات کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اشارہ فرمایا ہے،
اور ان حادثات میں سے ایک حادثہ یہ ہے کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر جو مدینہ کے اطراف میں رہنے والے دو بڑے یہودی قبیلے تھے، ان دونوں کے درمیان اختلاف ہوا۔ اتنا اختلاف ہوا کہ اختلاف یہ لڑائی میں تبدیل ہو گیا، اور پھر لڑتے لڑتے ان میں سے ان لوگوں نے بنو قریظہ کے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ بنو نذیر نے بنو قریظہ کے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ اب مسئلہ یہ رہا کہ بنو قریظہ کے جو مقتول کے وارثین تھے، ان لوگوں نے بنو نذیر سے مطالبہ کیا کہ اس مقتول کا بدلہ دیا جائے۔ مقتول کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو قصاص ہے یا تو دیت ہے، یا تو قصاص ہے یا تو دیت ہے۔ لیکن بنو نذیر اس پر راضی نہیں تھے۔ بنو نذیر یہ سمجھتے تھے کہ ہم بنو قریظہ کے مقابلے میں زیادہ اچھے لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، اور جس قوم سے انسان مرا ہے وہ ہمارے برابر کا نہیں ہے، لہذا اس کے بدلے میں ہمارے قوم میں سے کسی کا جو قاتل ہے اس کا قتل کر دیا جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کمتر آدمی کے بدلے میں ایک برتر انسان، شریف انسان کا قتل نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر یہودی علماء نے بھی ان کا ساتھ دیا، انہوں نے بھی یہ فتویٰ دے دیا کہ اس قاتل کی سزا یہ ہوگی کہ اس کا چہرہ کالا کر دیا جائے، اس کو کوڑے مارے جائیں، اور آبادی میں اس کو گدھے پر سواری کر کے گھمایا جائے، یعنی اس طرح سے یہ اس کی سزا ہوگی۔ لیکن بنو قریظہ اس بات پر راضی نہیں تھے۔ بنو قریظہ یہ چاہتے تھے کہ وہ کسی طرح سے اس آدمی کو قتل کر دیا جائے۔ تو بنو نذیر کے لوگوں نے جب کہا کہ نہیں، ہماری کتاب تورات کے اندر ایسا نہیں ہے، ہماری کتاب تورات میں یہ کوڑے مارنا ہے، چہرہ کالا کرنا ہے، قتل کی سزا یہ ہے، اگر آپ چاہو تو مدینہ میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تحقیق کر سکتے ہو، ان کے پاس جا کر بھی یہ معلوم کر سکتے ہو کہ ہماری کتاب تورات کا کیا حکم ہے، کیونکہ وہ جہاں قرآن جانتے ہیں انہیں تورات کے بارے میں بھی علم ہے، آپ جا کر ان سے بات کر لیجیے۔ لہذا بنو قریظہ کے یہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اسی سلسلے میں یہ آیتیں نازل فرماتا ہے کہ سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ یہودی یہ کان لگا لگا کر سننے والے، اکالون للسحت یہ جی بھر بھر کے حرام کھانے والے، کان لگا لگا کر سننے والے، یعنی مسلمانوں کی باتیں مدینہ میں آ کر ادھر ادھر گھوم پھر کر خاموشی سے چپکے چپکے سننے والے، اور ہر کام میں رشوت کا استعمال کر کے رشوت کے ذریعے مال کھانے والے، یہ دو ان کی برائی کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے اندر یہ دو بڑی برائیاں تھیں۔ یہ مدینہ میں آتے تھے اور یہاں کی باتیں سن کر یہودیوں میں پھیلایا کرتے تھے، جاسوسی کیا کرتے تھے، تاکہ یہودی انہیں کس کس طرح سے نقصان پہنچا سکے وہ راستے انہیں معلوم ہو جائیں، اور ہمیشہ رشوت استعمال کرتے تھے، سودی کاروبار بھی کرتے تھے اور رشوت کا بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بری باتیں اور برا کھانا، بری باتیں اور برا کھانا، یعنی یہ سمجھیے کہ اکل حرام اور کذب مقال، حرام کھانا یہ انسان کی شخصیت پر، اس کے ایمان پر، اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بری زبان، بری باتیں، یہ بھی انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ دو بڑی برائی ان کے اندر تھی،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو آپ کے پاس آ رہے ہیں بنو قریظہ کے لوگ یہودی، آپ سے معلوم کرنے کے لیے کہ قاتل کا بدلہ کیا ہوتا ہے، یہ لوگ کیسے ہیں؟ یہ لوگ سماعون للکذب یاکلون للسحت، یہ کان لگا لگا کر آپ لوگوں کی باتیں سننے والے، جاسوسی کرنے والے اور رشوت کھانے والے لوگ ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اگر یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے، اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے، او اعرض عنہم، یا ان سے اعراض کر لیجئے، فیصلہ کیجئے اس لیے کہ وہ آپ کے پاس فیصلہ مانگنے کے لیے آ رہے ہیں، یا پھر ان سے اعراض کر لیجئے، اس لیے کہ جو قوم اسلامی حکومت کے ماتحت ہوتی ہیں اس قوم کے درمیان فیصلہ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، لیکن جو قوم اسلامی حکومت کے باہر ہوتی ہیں باہر والوں پر فیصلہ کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اختیار دے دیا، یا تو آپ فیصلہ کر دیں یا آپ اعراض کر لیں، ان سے درگزر کریں، انہیں چھوڑ دیں، جانے دیں ان کو، آپ کے پاس آئیں گے فیصلے کی بات کریں گے، آپ ان کو ٹال دیجئے، واپس کر دیجئے۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا، لیکن اگر آپ نے ان سے اعراض کر لیا، آپ ان کے درمیان فیصلہ نہیں کرتے ہو، ٹال دیتے ہو، واپس کر دیتے ہو ان لوگوں کو کہ جاؤ ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم جاؤ اپنے علماء کے پاس بیٹھ کر فیصلہ کر لو، اگر آپ نے ایسا کہہ دیا فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو یہ آپ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس سے آپ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، لیکن اگر تم نے ان کے درمیان فیصلہ کیا تو یاد رکھنا انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اگر آپ فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ ان اللہ یحب المقسطین، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر یہ حکم دیا گیا کہ یہودیوں کے ساتھ بھی آپ انصاف کریں، ایسے نہیں کہ یہ یہودی ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، یہ فنا ہیں اور یہ نبی کو قتل کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہیں، ان کے ساتھ چاہے جیسا معاملہ کرو، نہیں، آپ حاکم ہیں، آپ حاکم ہیں، لوگ آپ کے پاس فیصلے کے لیے آئیں گے یہ سمجھ کر کہ آپ انصاف پسند ہیں یا انصاف ہوگا، لہذا کوئی بھی قوم آئے آپ کے پاس، کوئی بھی شخص آئے تو ان کے درمیان آپ کو انصاف کرنا ہے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، تو وہ لوگ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ آپ کی جو کتاب ہے تورات، اس تورات میں قاتل کی سزا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کوڑے مارنا ہے۔ کہا نہیں، آپ لوگوں کی کتاب تورات میں قاتل کی سزا کوڑے مارنا نہیں ہے۔ کہا ہم پڑھتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ کہا آپ پڑھتے ہوں گے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ لوگوں کی کتاب میں یہاں پر اس کی سزا قتل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے عالم سے کہا جاؤ کتاب لے کر آؤ، آپ تورات لے کر آؤ۔ تورات لائی گئی، آپ نے اپنے پاس وہ صحابہ جو پہلے یہودی تھے اب مسلمان ہو گئے تھے، ان سے کہا کہ بتائیے انہیں ان کس کتاب تورات کے اندر کہاں پر قاتل کی سزا قتل ہے، تو وہاں انہیں وہ بتایا گیا تو انہوں نے مان لیا۔ اب یہاں آ کر وہ پھنس گئے، انہیں ایسا نہیں لگتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات کا علم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قتل کا نظام بنایا ہے، قاتل کو قتل کیا جائے، تو یہ نظام اس سے پہلے کے انبیاء کے دور میں بھی تھا، ایسے نہیں کہ صرف نبی کو دیا گیا اور اس سے پہلے کے
جو انبیاء تھے ان کی قوموں میں قتل کرنے والے کو سزا کم تھی، اس زمانے کی امت کو قتل کی سزا زیادہ ہے، ایسا نہیں ہے، پہلے بھی یہی سزا تھی، اور پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاتل کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اس طرح سے یہاں پر قصاص کا حکم نافذ ہو گیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، یہ لوگ آپ کو کیسے فیصل بناتے ہیں، آپ کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے کیسے آتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، ان کے پاس تورات موجود ہے، فیہا حکم اللہ، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم موجود ہے۔ ثم يتولون من بعد ذلك، اور پھر یہ سب پڑھنے کے باوجود وہ لوگ اس سے اعراض کر لیتے ہیں، جاننے کے باوجود اس سے دوری اختیار کرتے ہیں، اسے مانتے نہیں ہیں، پھر جاتے ہیں۔ تو یہ تعجب کی بات ہے ان لوگوں پر، ان کی کتاب میں قتل کی سزا لکھی ہوئی ہے لیکن وہ اس کو نہیں مانتے اور آپ کے پاس آتے ہیں۔ بھلا پہلے تو وہ آپ پر ایمان رکھتے ہی نہیں، وہ تو آپ پر ایمان لاتے نہیں ہیں، آپ کو نبی مانتے نہیں ہیں۔ وہ لوگ تورات پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں تو تورات پر ہی ایمان لے آئیں، تورات پر ہی عمل کریں، اس پر بھی عمل نہیں کرتے، اسے چھوڑ کر وہ آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں جن پر انہوں نے ایمان لایا ہی نہیں ہے، جن سے انہیں دشمنی ہے، جن سے نفرت ہے، ان کے پاس وہ آ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان فیصلہ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ یہ تعجب کی بات ہے آپ کے لیے کہ وہ لوگ آپ کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے کیسے آتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، وہ اسے پڑھتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں۔ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، حقیقت میں یہ لوگ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں، حقیقت میں یہ لوگ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں، نہ تورات پر، نہ موسیٰ علیہ السلام پر، نہ قرآن پر، نہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ کسی پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ ایماندار قوم نہیں ہے، بیمان قوم ہے یہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہودیوں کی یہ خصلت بیان فرمائی کہ جن کے پاس کتاب موجود ہے وہ اپنی کتاب پر ایمان نہیں رکھنا چاہتے۔ اب ہم دیکھیں یہی حال بعض مرتبہ یہ پرانے قدیم قوموں کے واقعات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں یعنی مسلمان، آج 2023 میں ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں اور اس کتاب کے اندر ان یہودیوں کا تذکرہ ہے جو 1450 سال پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے واقعات کا ذکر اس کتاب میں لانے کا مقصد کیا ہے؟ ان واقعات کا ہمیں کیا فائدہ کہ وہ لوگ گئے تھے نبی کے پاس اور انہوں نے تورات کی وہ آیت چھپا لی تھی، بعد میں ان کو قتل کر دیا گیا، اس سے ہمیں کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ میری امت، اپنی امت کے بارے میں کہا کہ تم لوگ ضرور بضرور پہلی قوموں کے راستے پر چلو گے، یعنی پہلی قومیں کون سی؟ یہود و نصارہ، تم ضرور بضرور پہلی قوموں کے راستے پر چلو گے، حذو النعل بالنعل، جیسے ایک جوتا یعنی دایاں جوتا بائیں جوتے کے برابر ہوتا ہے، اسی طرح ایک انسان کے پیر کے 2 جوتے ہوتے ہیں، ایک دائیں میں ایک بائیں میں، تو دایاں اور بایاں دونوں برابر ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہوتا، تو بالکل تم وہ قوموں کے راستوں پر ایسی برابر چلو گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ امت محمدیہ بھی ایک زمانے میں اس حالت پر آ جائے گی کہ ان کے اندر بھی، یہاں پر بھی بہت سے ایسے افراد پائے جائیں گے جو یہود و نصارہ کے راستے پر چلنے لگیں گے، ان کے مطابق عمل کریں گے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے
قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا طریقہ بتایا. الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. قرآن مجید میں طلاق کا جو ذکر ہے کہ اللہ نے کہا کہ طلاق 2 مرتبہ الگ الگ وقت میں ہے، پھر تیسری مرتبہ کے لیے یا تو آپ رکھو یا تو چھوڑ دو. قرآن کا یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے نازل فرما دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق فیصلہ بھی کیا کہ طلاق ہمیشہ 3 مجلسوں میں الگ الگ 3 مرتبہ میں ہوتی تھی. ایک مجلس کی 3 طلاق نہیں ہوا کرتی تھی. کہ کوئی شخص آئے اور اپنی بیوی سے کہے طلاق طلاق طلاق، یہ 3 نہیں ہوتی تھی. یہ 3 کا طریقہ ایسا نہیں تھا. قرآن مجید نے اس کو الگ الگ بتایا. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو الگ الگ طریقے سے ہی نافذ کیا کرتے تھے. مسلمان یہ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن جب ان کے طلاق کا مسئلہ آتا ہے تو فیصلہ کروانے کے لیے وہ عدالت میں جاتے ہیں، وہ دوسری قوموں کے پاس جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان آپ فیصلہ کیجیے. عدالت کہتی ہے کہ آپ کی کتاب قرآن مجید میں یہ فیصلہ ہے، آپ پڑھتے نہیں ہو. تو مسلمانوں کے پاس قرآن ہوتے ہوئے مسلمانوں نے قرآن کے فیصلے کو نہیں مانا. بعد میں عدالت نے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ تم گھر جاؤ، تمہارے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے، تمہارے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ طلاق کے طریقے یہ ہوتے ہیں. 3 طلاق الگ الگ محفل میں الگ الگ طریقے سے دی جاتی ہیں. ایک وقت تک یہ 3 طلاق ایک نہیں ہوتی. اور یہ حقیقت ہے. یہ ابھی تقریباً چند دنوں پہلے کی بات ہے. ہمارے ہندوستان کی سپریم کورٹ نے باقاعدہ مسلم پرسنل لا بورڈ کو یہی کہہ کر واپس کیا ہے کہ تم قرآن پڑھو، تمہاری کتاب پڑھو، تم ہمارے پاس مت آؤ، تمہاری کتاب پڑھیے، تمہارے قرآن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. تم کون سا مذہب تم عمل کر رہے ہو، کون سے راستے پر جا رہے ہو. بعد میں پھر فیصلہ یہی ہوا ملک کے اندر کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 3 نہیں ہو سکتی. تو جیسے یہودی تورات ان کے پاس موجود ہیں، اس میں قاتل کی سزا قتل ہے، لیکن وہ اسے چھپا کر ادھر ادھر کی سزائیں بتانے لگے. تو عدالت نے ان سے کہا کہ جاؤ، تمہاری کتاب میں موجود ہے تورات میں کہ قاتل کی سزا قتل ہے، اور اسی کے مطابق فیصلہ کیا گیا. ایسے ہی یہاں بھی پیش آیا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں یہود و نصارہ کے قرآن مجید میں، اس طرح کے واقعات اس امت میں بھی واقع ہونے والے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں شرک سے منع کیا ہے. ان الشرک لظلم عظیم کہہ کر اس کی برائی کا وہ مقام بیان کیا کہ بے انتہا بری چیز ہے یہ. اس کے باوجود دیکھیے قرآن شرک سے منع کر رہا ہے، اور قرآن پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے مسلمان روزانہ شرک میں مبتلا ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید پر مکمل طور پر صحیح طریقے سے ایمان رکھنے کی، ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.